اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ ایک بار میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پکا ہوا گوشت لایا گیا تو 10 کا گوشت آپ کو اٹھا کر دیا گیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھا تو آپ نے دانتوں سے پکڑ کر تناول فرمانے لگے، پھر فرمایا، میں قیامت کے دن سب کا سردار ہوں۔ آیا تم جانتے ہو کس وجہ سے؟ اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام اگلے پچھلے آدمیوں کو ایک میدان میں اکٹھا کریں گے۔ وہ میدان ایسا ہموار ہوگا کہ پکارنے والا اپنی آواز ان کو سن سکے اور دیکھنے والا ان سب کو دیکھ سکے گا۔ سورج بہت قریب ہوگا۔ اس وقت لوگوں کو ایسی ناقابل برداشت تکلیف اور غم ہوگا جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے۔ اس وقت لوگ آپس میں کہیں گے، دیکھو کیسی تکلیف ہو رہی ہے، کوئی سفارشی تلاش کرو جو پروردگار کے سامنے کچھ سفارش کرے۔ بعض کہیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، تو سب کے سب ان کے پاس جائیں گے اور کہیں گے، آپ تمام آدمیوں کے باپ ابو بشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا ہے اور اپنی روح آپ میں پھونکی ہے اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا ہے۔ آپ ہماری سفارش کیجئے، دیکھیں ہمیں کیسی تکلیف ہو رہی ہے اور ہمارا کیا حال ہو رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، آج میرا رب اتنے غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی ایسا غصہ ہوا ہوگا اور نہ اس کے بعد ایسا غصہ ہوگا۔ مجھے اس درخت کے پھل سے منع کیا تھا لیکن میں نے کھا لیا اور نافرمانی کی، اور نفسی 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 کہیں گے، اور پھر کہیں گے تم کسی اور کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ پھر وہ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، تم سب سے پہلے زمین پر نبی بن کر آئے ہو، اللہ نے تمہارا نام عبد الشکور شکر گزار بندہ رکھا ہے، ہماری سفارش کریں، ہمارا حال نہیں دیکھتے کس تکلیف میں ہیں۔ وہ کہیں گے، آج اللہ تعالیٰ اتنے غصے میں ہیں، نہ تو ایسا پہلے کبھی ہوا اور نہ اس کے بعد ہوگا، اور میرے واسطے ایک دعا کا حکم تھا، وہ مقبول ہو گئی اور میں اپنی امت کے لیے مانگ چکا۔ وہ دعا اپنی قوم پر بد دعا کی شکل میں کر چکا ہوں جس سے وہ ہلاک ہو گئی تھی، اور نفسی 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 کہیں گی اور کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، تو سب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، آپ اللہ کے نبی اور ساری زمین والوں میں اس کے خلیل دوست ہیں، آپ پروردگار کی ہاں ہماری سفارش کیجئے، ہمارا حال نہیں دیکھتے کیسا خراب ہو رہا ہے۔ وہ کہیں گے، آج کے دن اللہ تعالیٰ بہت غصے میں ہے، اتنے غصے میں کہ نہ اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا اور نہ اس کے بعد کبھی ایسا ہوگا۔ میں نے 3 جھوٹ بولے تھے۔ پھر کہیں گے، نفسی نفسی نفسی، تم میرے علاوہ کسی دوسرے کے پاس جاؤ، اچھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، تو وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، اے موسیٰ، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رسالت اور کلام سے تمام لوگوں پر فضیلت اور بزرگی دی ہے، آپ پروردگار سے ہماری سفارش کیجئے، دیکھیں ہماری کیسی بری حالت ہے۔ وہ بھی یہی کہیں گے، آج میرا رب بہت غصے میں ہے، اتنے غصے میں کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوا اور نہ اس کے بعد کبھی ہوگا۔ مجھ سے ایک گناہ ہوا تھا، میں نے ایک شخص کو قتل کیا تھا جس کے قتل کا مجھے حکم نہیں ملا تھا۔ پھر کہیں گے، نفسی نفسی نفسی، تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ، ایسا کرو تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، تو وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول ہیں،
اس کا وہ کلمہ ہے جس کو اس نے مریم کی طرف ڈالا تھا اور اس کی روح ہے۔ آپ نے گود میں رہ کر بچپن میں لوگوں سے باتیں کی ہیں۔ آپ ہمارے لیے سفارش کیجیے کہ ہم کو اس میدان حشر کی خوفناکیوں سے نجات دے۔ دیکھیں ہم کیسی بری حالت میں ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آج میرا رب بہت غصے میں ہے، اتنا غصے میں کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوا اور نہ اس کے بعد کبھی ہوگا۔ وہ اس لیے کہ اپنا کوئی گناہ بیان نہ کریں گے، وہ بھی نفسی 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 کہیں گے اور کہیں گے تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ، میرے خیال میں تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ تو وہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے رسول اور نبی ہیں اور بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے ہیں، اللہ سے ہماری سفارش کیجیے۔ دیکھیں تو صحیح ہمیں کیسی تکلیف ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے یہ سنتے ہی میدان حشر سے چلوں گا اور عرش کے نیچے آ کر سجدے میں گر پڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف اور خوبی کی وہ باتیں میرے دل میں ڈال دیں گے، میری زبان سے نکلے گا جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں بتلائی۔ پھر حکم ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اٹھاؤ اور مانگو جو مانگو گے دیا جائے گا، جس کی سفارش کرو گے قبول ہو جائے گی۔ میں سر اٹھا کر عرض کروں گا اے میرے رب میری امت پر رحم فرما، اے میرے رب میری امت پر رحم فرما، اے میرے رب میری امت پر رحم فرما۔ حکم ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت میں سے جن لوگوں پر کوئی حساب کتاب نہیں ان کو جنت کے دائیں دروازے سے داخل کرو، اور انہیں یہ بھی اختیار ہے کہ دوسرے لوگوں کی طرح اس دروازے کے علاوہ باقی دروازوں سے بھی جا سکتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے ایک دروازے کی چڑھائی ایسی ہے جیسے مکہ اور حمیر یعنی یمن کا دارالحکومت ہے کے درمیان کا فاصلہ، یا مکہ یا بصری ملک شام کے درمیان کا فاصلہ۔ یہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وہاں بھی ہماری سفارش فرمائیں گے، ہمارے لیے دعا فرمائیں گے۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم ان کے حکموں کی پیروی کرتے ہیں؟ ہم سب کام کرتے ہیں لیکن سنت کے مطابق نہیں کرتے۔ ہم سارا دن اپنی معاملات زندگی چلاتے ہیں لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم کتنی سنتوں پر عمل کرتے ہیں؟ ہم کہاں کہاں جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرتے؟ ہم ان کی بتائی ہوئی جو انہوں نے ہمیں بتلائی ہیں باتیں ان پر کہاں تک عمل کرتے ہیں؟ میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ ہو سکے تو اپنی زندگی کو اچھا بنا لو، کیونکہ زندگی اچھی ہوگی تو آخرت اچھی ہوگی اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ نہیں تو ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے، کس منہ سے ان سے کہیں گے کہ ہماری سفارش کریں، کیونکہ ہمارے تو اعمال ہی ایسے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔